جو بچے کی پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اب ماں اپنے بچے کو جننے تک، اس کو بڑے ہونے تک، اس کو بولنے تک، چلنے پھرنے تک جو سبق دے گی بچہ اسی پہ عمل کرے اور اسی کے اثرات ہوں گے۔ ان کی والدہ محترمہ، انہوں نے اپنے بچے کی تربیت اس انداز میں کی، ابھی چھوٹے تھے 4-5 سال کے، جب وہ بولنے لگے تو بچے کی کیسی تربیت کی والدہ نے؟ انہوں نے کہا بیٹا جب آپ کو بھوک لگے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کر کے آپ نے مصلی لینا ہے اور گھر کی چھت کے اوپر چلے جانا ہے، وہاں پہ جا کر 2 نفل پڑھنے ہیں، سارا طریقہ بتایا والدہ نے، اور 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا۔ یہ ماں تربیت کر رہی ہے بچپن میں۔ اب وہ بچے تھے چھوٹے، چھت پہ جاتے، جا کے نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتے تو ماں نیچے سے جلدی سے روٹی بنا کر وہ الماری کے اندر رکھ دیتی۔ جب وہ دعا مانگ کر نیچے آتے تو اپنی ماں سے پوچھتے اماں روٹی آ گئی ہے؟ تو ان کی ماں کہتی ہے دروازہ کھولو الماری کا، اس کے اندر دیکھو، اگر تو آپ کی دعا قبول ہو گئی تو روٹی پہنچ گئی ہے۔ یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو وہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آتے بچپن میں دعا مانگ کے تو الماری کھولتے تو ماں کھانا پکا کے رکھ دیتی۔ اس طرح ان کا یقین پختہ ہو گیا۔ اب ان کی والدہ نے ان کے والد سے مشورہ کیا کہ ہم اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیں، یہ دین کی تعلیم حاصل کرے، قرآن کی تعلیم حاصل کرے۔ اب اس ماں کی جو تربیت تھی کتنی نیک ماں تھی، کہتے ہیں کہ جب ان کو مدرسے میں چھوڑا گیا 5-6 سال کی عمر تھی ابھی، تو قاری صاحب جن کے پاس چھوڑ کر آئے انہوں نے بچے سے کہا کہ بیٹا آپ نے پہلے کوئی قرآن پاک پڑھا ہے یا آپ کو کوئی سپارہ یاد ہے تو تھوڑا پڑھ کے تو سناؤ۔ 5-6 سال کی عمر ہے، ماں کی گود کے اندر ایسی تربیت ہوئی ہے، بچے نے قاری صاحب کو پڑھنا شروع کر کے سنانا شروع کیا، 14 سپارے پڑھ گئے، زبانی 14 سپارے۔ انہوں نے کہا بیٹا اتنے پیارے تمہیں 14 سپارے مجھے سنائے چھوٹی سی عمر میں، یہ تمہیں کہاں یاد کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ماں 14 پاروں کی حافظ ہے، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں اس دن سے روزانہ 14 پاروں کی تلاوت کرتی ہے اور مجھے اپنی ماں کی گود میں 14 پارے لاتی ہے۔ یہ نیک ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے لیے راستے کھولے تو اتنے بڑے وقت کے کتب ابدال بنے اور اتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے اندر ان کا جو ہے نام شمار کیا۔ تو یہ سارا کہاں سے علم، کہاں سے فیض ہوا؟ ماں کی گود سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دور کے اندر ایک بڑا امیر آدمی تھا، اس کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی، بڑی دیر کے بعد جا کے اس کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی۔ تو جب بچی اس کے گھر میں پیدا ہوئی تو اس آدمی نے نا خوشی کے اندر آ کے قسم کھا لی، خوشی کے اندر آ کے قسم کھا لی اور قسم کھا کے کہنے لگا کہ جب میری بچی کی شادی ہوگی تو میں اس کے جہیز میں دونوں جہانوں کی یہ بات کہہ دی۔ خوشی کے اندر آ کر یہ بات اس نے قسم کھا کے کہہ دی کہ جب میری بچی کی شادی ہوگی تو میں اس کے جہیز میں دونوں جہانوں کی نعمتیں رکھوں گا، دونوں جہانوں کی نعمتیں دوں گا۔ اب اس نے قسم تو کھا لی، بچی ایسا ایسا بڑی ہونے لگی، پڑھنے لگی۔ جب شادی کا وقت قریب آیا تو اس آدمی نے سوچا کہ یار میں نے تو قسم کھائی تھی جب یہ پیدا ہوئی تھی کہ میں اس کو دونوں جہانوں کی نعمتیں دوں گا جہیز میں، لیکن میں دنیا کی نعمت تو دے سکتا ہوں لیکن آخرت کی نعمت میں کہاں سے دوں؟ میں نے تو قسم کھا لی۔ اب وہ آدمی پریشان، بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، بڑے بڑے مولویوں کے پاس، بڑے بڑے پیروں کے پاس کہ یار میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں اب بچی کو جب رخصت کروں گا تو اس کے جہیز میں دونوں جہانوں کی نعمتیں دوں گا، اب مجھے اس قسم کا کوئی حل بتاؤ۔
کیسے جان چھوٹے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے امام تھے اور اللہ تعالیٰ نے علم سے اتنا نوازا تھا کہ اتنے غریب خاندان کے تھے. فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے. اتنی غربت تھی کہ لکھنے کے لیے پاس قلم نہیں ہوتا تھا، ورق خریدنے کے لیے نہیں ہوتا تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی شریف کے امام تھے اور وہاں پہ حدیث پڑھایا کرتے تھے. اب ان کے دل میں بڑا شوق تھا کہ میں امام مالک کے پاس جاؤں اور وہاں سے دین کا علم حاصل کروں. اور غربت اتنی تھی کہ وہاں پر پہنچنا مشکل تھا. سواری کے لیے پیسے نہیں تھے، قلم خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھولا اور وہاں ایک قافلہ آیا تو ان قافلے والوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا اگر شوق ہے امام مالک سے علم حاصل کرنے کا تو ہمارے پاس ایک سواری خالی ہے، کیونکہ ہمارے قافلے کے اندر جو آدمی آ رہا تھا حج کے لیے اس کی وفات ہو گئی، تو آپ اس سواری کو استعمال کریں اور مدینہ طیبہ ہمارے ساتھ چلیں. اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث تھے، ان کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچے تو جا کر دیکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نماز کے بعد جو ہے احادیث کا علم جو ہے وہ پڑھانا شروع کیا اور لکھوانا شروع کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی کلاس میں بیٹھے تو دیکھا کہ اب یہ سارے تو احادیث لکھ رہے ہیں، میرے پاس نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے، میں کیسے لکھوں؟ تو ان کی کلاس میں بیٹھ کے اللہ کی طرف دھیان کیا تو اپنی